یہ ہیں سیستانی صاحب۔ تقلید کی حدیث میں شرط بیان کی گئی ہے کہ وہ نفسانی خواہشات سے پاک ہو۔ دیکھیے یہ کتنے نفسانی خواہشات سے پاک نظر آ رہے ہیں، کتنی 8 گاڑیاں لے کر یہ مولا حسین کے حرم میں، جہاں بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ننگے پاؤں چل کر آتے ہیں، وہاں پر ان لوگوں کے پروٹوکولز چیک کیجئے۔ جہاں دنیا میں شیعت کا یہ حالت ہے کہ سید بھیک مانگنے کی نوبت میں آ گئے، وہاں پر ان لوگوں کو دیکھیے کہ مال امام پہ کس طرح عیاشی ہو رہی ہے، کس طرح یہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ انہی جیسے ملاؤں کے لیے علامہ اقبال نے لکھا، یہی شیخ حرم ہیں جو چرا کے بیچ کھاتے ہیں، گلی میں بوذر و دلق اویس و چادر زہرا۔ یہ حالت ہے ان کی کہ انہوں نے امام زمانہ کے مال پر، مال امام پر نہ صرف ڈاکہ ڈالا اور پھر اس کو اس طرح سے استعمال۔ یہ کوئی پروٹوکول ان کو، یہ کوئی وزیر اعظم نہیں ہے جو ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی خریدا ہوا پروٹوکول ہے جو صرف امام کے حرم میں آنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ایک طرف یہ ملا ہیں جو مال امام کو اس طرح سے لوٹ رہے ہیں اور امام زمانہ کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک عزادار ہے جو اپنے سال بھر کی جمع پونجی جمع کر کے مولا کی راہ میں قربان کر دیتا۔ عزادار حسین چھریوں کا ماتم اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مولا کی مصیبت کو محسوس کر سکے جو کربلا میں میرے مولا نے برداشت کی۔ عزادار حسین جلتے انگاروں پہ اس لیے چلتا ہے تاکہ وہ شام غریبہ کی اس مصیبت کو محسوس کر سکے جو بی بی زینب نے برداشت کی۔ عزادار حسین کو نہ مال کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے نہ جان کے جانے کا، وہ اپنے مولا کا سچا عاشق ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ اپنے مولا کے لیے قربان کر دینا چاہتا ہے، نہ کہ ان جیسے ملاؤں کی طرح جو مال امام کو بھی لوٹ کر کھا جاتے ہیں اور مال امام سے اپنی جائیدادیں بناتے ہیں۔